منزه عن شريك في كمال صفاته وعلى آله وأصحابه هداة طريق الدين وللعالمين هادي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم، دمد شیخ احمد رضا خان قطب اعظم می زنم، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات کشتی، بحق خواجہ عثمان ہاروں، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. رفیقان محترم، محبان گرامی، تمام اہتمام اور کمال محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، دونوں عالم کے آقا و مولا، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، طٰہٰ و یاسین ارواحنا فدا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیة الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلى آلہ و صحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آدمی ہے تو کر اچھا عمل، آدمی ہے تو سیدھی راہ چل. یہ جگہ ہے جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. میٹے نامور کے نشاں کیسے کیسے، اور یہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. آج بوئے گا جو اس کو کاٹے گا کل، آدمی ہے تو سیدھی راہ چل. میں نے گزشتہ جمعہ آپ سے یہ گفتگو کی تھی کہ انسان دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، اور نہ ہی جانوروں کی طرح وہ بے لگام پیدا کیا گیا ہے کہ وہ جہاں چاہے کھائے، جہاں چاہے سوئے، جہاں چاہے اٹھے، جہاں چاہے بیٹھے، جیسے چاہے جیے. اس لیے انسان نہیں پیدا کیا گیا ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ اللہ نے پیدا کر کے چھوڑ دیا ہو اور ہمارے لیے سمجھنے کے لیے کوئی قانون، کوئی اصول، کوئی رول نہ بنائے ہوں اور ہمیں سمجھانے کے لیے کسی کو پیدا نہ کیا ہو. وہ اتنا کریم اور اتنا رحیم ہے کہ اس نے اولاد آدم کی ہدایت کے لیے ہمارے نبی خاتم پیغمبراں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,00,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام پیدا فرمائے، جنہوں نے اپنے اپنے دور میں اللہ کی دی ہوئی کتاب اور اس کی ہدایت کے ساتھ اپنی اپنی امتوں کو تعلیم و تربیت دی اور یہ سمجھایا کہ خدا ایک ہے. سچائی، تقوی، پاکیزگی یہ ہماری ذمہ داری ہے. دغا، جھوٹ، خیانت، فریب، حرام کاری، منکرات سے بچنا یہ ہم پر لازم ہے. جس نے ان تعلیمات کو قبول کیا اور سیدھے راستے پر چلے وہ سرخرو ہوئے، دنیا میں بھی وہ عزت والے ہوئے
اور آخرت میں بھی انہیں عزت کا مقام حاصل ہوا۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے ان کے لیے اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیا، ان قریب اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ لوگوں کے دلوں میں، یہ لوگ دنیا ہی میں تو ہیں، تو اگر کسی کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دے تو اس سے دنیا کی زندگی اس کی کتنی اچھی گزرے گی۔ اور قبر و حشر فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو لوگ ایمان لائے اس پر مضبوطی سے قائم رہے، انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں، اتر کر فرشتے کیا بشارت دیتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، مت ڈرو مت گھبراؤ، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، خوشی مناؤ، بشارت ہے تمہارے لیے اس جنت کی، اس باغ کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا اور ایمان اور عقیدے کی صحت اور نیک عمل کے بدلے میں اس نے ہمیں جنت دینے کا وعدہ بھی فرمایا۔ وہ مالک و مختار ہے، اس کے اوپر کوئی چیز واجب و فرض نہیں ہے، وہ اپنے فضل اور کرم سے ہمیں جو جیسا چاہے رکھے اور جو چاہے عطا کرے، اس کی عطا اور سخا میں، اس کے روکنے میں کسی کو دم نہیں کہ وہ کچھ اعتراض کر سکے۔ وہ مالک ہے۔ آپ سوچئے ذرا، ایک مثال دے دوں تقریب فہم کے لیے۔ آپ اپنے گھر پر ایک بکرا جلاتے ہیں، ایک بکری جلاتے ہیں، اسے پلاتے کھلاتے ہیں، بڑا کرتے ہیں۔ آپ نے سوچا تھا کہ بیچ کر جب ضرورت پڑے گی تو اس کے پیسے کا انتظام گھر کے خرچ کے لیے آئے گا، لیکن اچانک کچھ مہمان آ گئے، آپ کو ضرورت محسوس ہوئی، آپ نے اسے ذبح کر دیا۔ کیا گاؤں کے لوگوں نے احتجاج کیا؟ کسی نے اعتراض کیا کہ تم نے اس معصوم جانور کو ذبح کیوں کر دیا؟ کیوں اس کے خون کو تم نے بہا دیا؟ اس کے جسم کے بوٹی بوٹی کر کے تم نے اسے کھا کیوں لیا؟ اگر کوئی اعتراض کرے گا تو آپ یہ کہو گے کون ہوتے ہو آپ پوچھنے والے؟ میری بکری میں اس کا مالک ہوں، میں جب چاہوں اسے ذبح کر دوں، آپ کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر ہم میں یہ پاور ہے کہ جس کو ہم نے پالا ہے، کھلایا ہے، وہ بکری جب چاہے ذبح کر دے، بڑے ٹکڑے کریں یا چھوٹے کریں، اسے ابالیں پکا کے کھا جائیں۔ یہ سمجھانے کے لیے میں نے یہ مثال دی ہے۔ اب سمجھ گئے ہمارے پاور کا یہ حال ہے، تو سوچو رب عز و جل کے پاور کا حال کیا ہوگا۔ وہ ہمیں جس حالت میں رکھے، مگر اس نے اپنے کرم سے، فضل سے وعدہ کر لیا ہے کہ میرے بندوں میں جو بندہ نیک عمل کرے گا میں اسے دنیا میں بھی اچھی زندگی عطا کروں گا، قبر میں بھی میں اسے اچھی زندگی دوں گا، اور قیامت کے دن بھی اسے اچھی زندگی ملے گی۔ یہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر وعدہ لے لیا ہے، یہ اس کا احسان ہے، اس پر کچھ واجب نہیں ہے۔ مگر بندے ذرا سوچ تو صحیح، ایک دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا عائشہ من حوسب عذب، اللہ جس کا حساب لے گا اسے ضرور عذاب ہوگا۔ حساب کیا ہوتا ہے؟ ہم نے تمہیں اتنے پیسے دیے تھے، کہاں کہاں خرچ کیا، مجھے پائی پائی کا حساب چاہیے۔ تو اب آپ نے اسے خرچ کیا اور آپ نے مالک کو پائی پائی کا حساب دے دیا ہے۔ اگر اسی طرح لمحے لمحے اور پائی پائی کا حساب اللہ اپنے بندوں سے لینے لگے تو ہے کوئی جو حساب دے سکے؟ مجھے بتاؤ کہ ایک سانس جو بندہ اندر لیتا ہے یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اور جو چھوڑتا ہے وہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اگر اندر کھینچ لیا، چھوڑ نہ پایا،
تو بھی مر گیا، اور اگر اندر لے نہ پایا تب بھی مر گیا۔ گویا کہ یہ سانس جس کو ہم ایک سانس کہتے ہیں، یہ اللہ کی دو نعمت ہے۔ کھینچا یہ بھی ایک نعمت ہے، چھوڑا یہ بھی ایک نعمت ہے۔ کھینچ نہ پایا تو بھی جان گئی، اور اندر پھنس گئی تو بھی جان گئی۔ بتاؤ، اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے جس کا حساب کیا کوئی بندہ دے سکتا ہے؟ حساب لگاؤ اللہ کی اس ایک نعمت کا۔ سانس رک جائے، سانس نہ لے سکے تو جان باقی نہ رہے گی، گویا کہ ہم زندہ رہ رہے ہیں اللہ کی ایک ایسی نعمت پر جس کی کوئی قیمت ہم ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور کتنا اس نعمت کو استعمال کرتے ہیں، آپ حساب لگاؤ۔ ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور 24 گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ ایک منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں، اور ایک سیکنڈ میں ہم ایک سانس لیتے ہیں، تو ایک گھنٹے میں 60 منٹ ہوئی، اور 60 منٹ کا ایک گھنٹہ ہوا، اور 24 گھنٹے کا ایک دن ہوا۔ اپنی پوری 60 سال کی زندگی گن لو، 12 سال کی زندگی گن لو، 25 سال کی زندگی کے گھنٹے سیکنڈوں منٹ کا حساب لے لو، اور اس کے بعد سوچو کہ اللہ کی اس نعمت کو ہم نے اتنا استعمال کیا، کیا ہم نے اس کا حق بھی اسی طرح ادا کیا ہے؟ آج اگر ہم اپنے بچے کو بلائیں تو وہ نہیں سنتا ہے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، مگر پانچوں وقت مؤذن اذان دے رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف آؤ۔ اگر مالک ذمہ دار، مسجد کا صدر یا وقت کا مالک، ایک بڑا آدمی جو عزت دار ہے، مسجد کو لاکھوں روپے دیتا ہے اور ہر مہینے وہ مسجد کی خدمت کرتا ہے، پورے ٹرسٹ پر اس کو ایک اثر حاصل ہے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا عزت دار آدمی ہے، بیٹھا مسجد کے اس گیٹ پر کھڑا ہو گیا، اچانک ایک ممبر کو کہتا ہے ذرا سنیے تو صحیح۔ اس نے دیکھا، یوں مڑا، پھر چل دیا، پھر آواز دی بلاؤ اس کو، بلایا گیا، پھر اس نے مڑ کر دیکھا، پھر چلتا بنا۔ سیٹھ صاحب ناراض ہو گئے، میں نہیں دوں گا اب چندہ وندہ۔ اللہ اللہ، میری اتنی بھی عزت نہیں، ارے وہ میری بات نہ مانتا، بات الگ تھی، بھرے مجمع میں اس نے میری بات مجھے اگنور کر کے، مجھے اوائڈ کر کے میری انسلٹ کر دی ہے، اب میں اسے کچھ نہ دینے والا ہوں۔ سوچو، کیا یہی ہماری فطرت نہیں ہے؟ کیا ہم ایسے ہی نہیں ہیں؟ بولو، ہم ایسے ہی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہاں، اگر باپ اپنے بیٹے کو 25 یا 50 لوگوں کے بیچ میں اپنے بیٹے سے کہے بیٹا یہ لو پیسے، گھر میں دودھ دینا ہے، خرید کر دودھ پہنچا دو، تمہاری امی نے دودھ دینے کے لیے کہا ہے، بیٹے نے 50 لوگوں کے بیچ میں کہا رہنے دو، میں نہیں جاؤں گا، کام پہ جا رہا ہوں، آپ ہی دے آئیے گا، یا میں نہیں دوں گا، بتاؤ اب باپ کیا کرے گا؟ جلال میں آئے گا کہ نہیں؟ کیا ہماری یہی حالت ہے کہ نہیں؟ کیا یہی ہمارا نیچر ہے یا نہیں؟ بولو، یہی تو نیچر ہے ہمارا۔ ہماری ایک بات کو برسرے عام کسی نے اگنور کر دیا، ہمارے حکم کو نہ مانا، ہم جلال میں آ گئے، ہم اسے سزا دینے کے لیے تیار ہیں، ہم اسے اپنے گھر سے نکالنے کے لیے تیار ہیں، اپنی فنڈنگ روکنے کے لیے تیار ہیں، اتنی انسلٹ ہمیں برداشت نہیں ہوتی ہے۔ یہ تمثیل، ایک ایگزامپل میں آپ کو سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو مسلمانوں، اسی مسجد میں 5 وقت مؤذن، 5 وقت صبح سے لے کر رات کے 8 بجے تک 5 مرتبہ پکارتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ۔ کیا مؤذن اپنے باپ کے گھر سے بلا رہا ہے؟ کیا مؤذن اپنے کام کے لیے بلا رہا ہے؟ ذرا اگر آپ بول سکتے ہو تو بولیں کہ مؤذن نے جو کہا حی علی الصلاۃ، اس نے کیا خود بلایا ہے؟ نہیں۔ کیا اس نے اپنے گھر کے لیے بلایا ہے؟ کیا اس نے اپنے کام کے لیے بلایا ہے؟ زبان تو اس کی ہے مگر الفاظ مصطفیٰ نے دیے ہیں، دعوت تو اس کی طرف سے دی جا رہی ہے مگر یہ دعوت خدا کی طرف سے ہے۔ بظاہر زبان پکار کی اس کی ہے مگر یہ پکار خدا کی ہے۔ اسی نے کہا حی علی الفلاح،
اس نے کہا نماز کی طرف آؤ، اور صرف اتنا نہیں کہا نماز کی طرف آؤ گے تو آؤ کامیابی کی طرف آؤ، آؤ کامیابی کی طرف آؤ۔ مگر بندہ ہے کہ اذان سنتا اپنے کام میں لگا ہے، بندہ ہے اذان سن رہا ہے گانے سن رہا ہے، بندہ ہے کہ اذان کی آواز اس کے کان میں آ رہی ہے وہ دکان پر گپے ہانک رہا ہے، بندہ ہے جو کلمہ پڑھتا ہے اپنے رب کا مگر اذان کی آواز سننے کے باوجود وہ اگنور کر رہا ہے، معاذ اللہ وہ ایوائڈ کر رہا ہے اس پکار کو۔ یہی تو ہمارا عمل ہے۔ میں اسے اس طرح نہ کہوں گا ورنہ بہت سخت حکم لگ جائے گا۔ اسی لیے ہمارے علماء نے، محدثین و فقہاء نے فرمایا کہ جب اذان ہو تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہو تو روک دو۔ اللہ اللہ، سوچو قرآن کی تلاوت بھی روک دو تم۔ اگر اذان ہو رہی ہے چل رہے ہو تو وہیں کھڑے ہو جاؤ، اذان ہو رہی ہے سارے کام بند کر دو، خاموشی سے مؤذن کی اذان سنو، اور جو کلمات وہ دہرائے کہے انہی کلمات کو دہراؤ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو میرا امتی مؤذن کی اذان کو سنے خاموشی سے، پھر ان الفاظ کو دہرائے جو مؤذن نے کہا، فیقول مثل ما قال المؤذن، پھر ویسے ہی کہے جیسے کہ مؤذن نے کہا، پھر اس کے بعد مجھ پر درود پڑھے، پھر میرے لیے وسیلے کی دعا کرے، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا، میں اس کی مغفرت کے لیے اسے تلاشوں گا۔ وہ کیا ہے کہ اذان ختم ہو تو وہ درود پڑھے، اور درود پڑھنے کے بعد کہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ یہ دعا پڑھے، میرے نبی فرماتے ہیں قیامت میں اس کی سفارش کروں گا، اس کی بخشش کرواؤں گا۔ اللہ اکبر! سوچو ذرا نوجوانوں، ہم کہاں بگڑ رہے ہیں؟ گوشت آج حکومت نے بند کر دیا، ہمارے گھروں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، نیندیں اڑ گئی ہیں، گویا کہ ہم صرف گوشت کھانے کے لیے مسلمان بنے ہیں۔ ہماری پنچایتیں جگہ جگہ پہ ہو رہی ہیں، مگر کیا کبھی ذمہ داروں نے پنچایت یہ کی کہ جب اذان ہو تو دکانوں پر بدتمیزیاں نہ ہو، نوجوان لڑکے بدتمیزیاں نہ کریں؟ ایسا لگتا ہے کہ ہم مسلمان صرف اپنے نام سے ہیں اور گوشت کھانے کے لیے ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ رب کی عزت کی قسم، اگر ہم سچے پکے سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہوتے تو ہمارے رزق پر کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ پابندی لگا سکتا۔ ہم نے سب اپنے لیے ٹیڑھے پن کا راستہ اختیار کیا ہے، مؤذن پکارتا ہے ہم ٹیڑھے ہو کر کے چلے جاتے ہیں، اس لیے دنیا آج ہم سے ٹیڑھی ہو چکی ہے۔ میرے دوستوں، رزق تو دینے والا خدا ہے، اس نے جو ہمارے لیے حلال کیا ہے، مجال کیا ہے کہ کسی کی اسے وہ حرام کر دے، مجال کیا ہے کسی کی اس پر پابندی لگا دے، مگر بندہ تو پہلے سچا ہو، بندہ تو پہلے اچھا ہو۔ تم نے رب کی پکار پر کان نہ دھرا، اس کے پکار پر تم آواز نہ دھرے، آئے نہیں مسجد تک۔ بتاؤ جب تم اس گھر سے پھر گئے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، ان کے جب ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، آئی کمی وقار میں کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے؟ لوح و قلم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ہم تو میلاد کا جلوس نکال کر نعرے خوب لگا لیتے ہیں، جھنڈیاں اور کمکمے تو لگا لیتے ہیں، مگر اسی مصطفیٰ کی محبت میں جس آقا نے کہا کہ جب اذان ہو تو خاموشی سے اذان کو سنو، مؤذن جو کہے اسے دہراؤ، اس کے بعد درود پڑھ کر میرے لیے وسیلے کی دعا کرو، میں تمہارے لیے قیامت میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ ارے جو مصطفیٰ محشر میں ہمارا ذمہ لے رہا ہو، کیا وہ نبی دنیا میں ہمارا ذمہ نہیں لے سکتا ہے؟ اللہ اللہ، جو نبی قیامت کا منظر کیا ہے؟ قیامت کا منظر یہ ہوگا، سارے لوگ موجود ہوں گے، حامان، فرعون، شداد، وقت کے بڑے بڑے بہادر طاقتور، سب بڑے بڑے بادشاہان وقت
بڑے بڑے طاقتور موجود ہوں گے، اللہ رب العزت اپنی جلال سے جلوہ افروز ہوگا، ارشاد فرمائے گا لمن الیوم ملک یوم، کہاں ہیں بڑے طاقت والے بادشاہ جو اپنے طاقت کے گھمنڈ میں مجھ سے فرے ہوئے تھے؟ کہاں ہیں دولت و روپے پیسے پر گھمنڈ کرنے والے؟ کہاں ہیں اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنے والے؟ کہاں اپنی حکومتوں کے نشے میں چور رہنے والے ہیں؟ کہاں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ؟ لمن الملک یوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ سب خاموش ہوں گے، پورے محشر میں سناٹا ہوگا، کوئی جواب نہ دے سکے گا۔ پھر رب فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج صرف بادشاہت اللہ واحد قہار کی ہے۔ اس وقت رب کا جلال اس قدر شباب پر ہوگا کہ کسی کو مجال نہ ہوگی کہ اپنا ہونٹ بھی ہلا سکے۔ سارے انبیاء اولیاء اولین و آخرین سب اس وقت جلال الہی کے سامنے خاموش ہوں گے، کسی کی مجال نہ ہوگی کچھ بول سکے۔ جلال کا عالم سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، جسم پگھل رہا ہوگا اور پسینے میں لوگ ڈبکیاں کھاتے نظر آئیں گے۔ ایسے عالم میں اگر کوئی جب کشائی کرے گا تو میرا آقا مدینے کا تاجدار ہوگا، وہ مصطفیٰ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کی مجال نہ ہوگی، کوئی سایہ نہ ہوگا۔ لا ظل الا ظل رب عرش ربک، صرف تیرے رب کا سایہ ہوگا اور کسی کا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس وقت اگر کوئی ذات ہوگی جس کے اندر کچھ جو اپنی لب کو کھولے گا وہ میرا مدینے کا تاجدار ہوگا، ہم غریبوں کا غم گسار ہوگا، شافع روزے شمار ہوگا، وہ محبوب پروردگار ہوگا، وہ سید ابرار و اخیار ہوگا۔ یہ وہی تو ہوگا، تم سے کھلا باب جود، تم سے ہے سب کا وجود، تم سے ہے سب کی بقا، تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ اللہ، وہ مصطفیٰ جان رحمت اپنے سر کو رب کے حضور سجدے میں رکھ دیں گے، اپنے سر کو رب کے حضور سجدے میں رکھیں گے اور اس کے بعد فرماتے ہیں میں ایسی تعریف کروں گا، میں ایسی تعریف کروں گا کہ اولین و آخرین میں آج تک کسی نے اللہ کی ایسی تعریف نہ کی ہوگی۔ رب فرمائے گا پیارے محمد، یا محمد ارفع راسک، محمد سر کو اٹھاؤ، سل تعطا، مانگو دیا جائے گا، اشفع تشفع، شفاعت کرو شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ ایسی شفاعت ہوگی جو سب کو عام ہوگی، ورنہ نہ کافر کا کچھ ہوگا نہ مومن کا کچھ ہوگا، کسی کا کچھ نہیں ہوگا۔ جب مصطفیٰ شفاعت شروع کریں گے اب حساب و کتاب شروع ہوگا، اب حساب و کتاب شروع ہوگا۔ میدان محشر کی وادیوں میں لوگ گھبرائے گھبرائے پھریں گے، کہیں کوئی مددگار نہ ہوگا، کہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا، کہیں کوئی بخشش کروانے والا نہ ہوگا۔ سب تو سنا ہوگا آپ نے کہ سب بھاگے بھاگے اپنے سب سے پہلے بابا حضرت آدم کے پاس جائیں گے، کہیں گے آدم آپ صفی اللہ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا ہے، آپ میں روح پھونکی ہے، اے آدم ہمارے بابا ہیں آپ کے بچے پریشان ہیں، کرم کر دیجئے۔ حضرت آدم فرمائیں گے آج میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ سب بھاگے بھاگے حضرت نوح کے پاس جائیں گے، حضرت شیش کے پاس جائیں گے، شیش بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، آج میں نہیں کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت نوح کے پاس جائیں گے، فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، آج میں نہیں کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت شعیب کے پاس، حضرت شیش کے پاس، حضرت صالح کے پاس، حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت عیسیٰ کے پاس، سب کے پاس چکر لگاتی رہے گی یہ قوم، مگر کہیں سنا نہ جائے گا۔ اور جب سب کے اخیر میں سارے لوگ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے یہ وہی تو نبی ہیں جو دنیا میں تھے تو مصطفیٰ کے آمد کی بشارت دے کر گئے تھے، مبشرم برسول۔ ہر نبی تو یہ کہتا تھا کہ محمد عربی ایک نبی ہیں، آنے والے ہیں، اللہ کے بڑے محبوب ہیں، اگر وہ آ گئے تو کلمہ ان کا پڑھیں گے، شریعت ان کی چلے گی، قانون ان کا چلے گا، سب کو ان کا امتی بننا پڑے گا، مگر کب آئیں گے کسی نے نہیں بتایا تھا۔ آخر میں آمد کی بشارت اپنے بعد حضرت عیسیٰ نے دی تھی، دنیا کے اندر مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمدا، میں بشارت دیتا ہوا جا رہا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہی عیسیٰ علیہ السلام قیامت میں بھی آخری بشارت دیں گے اذهبوا الی محمد، اذهبوا الی محمد۔ آج اس محشر کے میدان میں اگر کوئی تمہارے کام آ سکتا ہے تو محمد عربی ہیں جو محبوب پروردگار ہیں۔ اللہ اللہ سب کے سب مصطفیٰ جان رحمت کے پاس جائیں گے،
چنانچہ مفتی اعظم ہند ارشاد فرماتے ہیں، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اے نوجوانوں، اے میرے بزرگوں، آج جس اذان کو سن کر کان پھیر کر چلے جاتے ہو، تمہارے پاس تو موبائل کھولنے کے بعد گھنٹوں گھنٹوں وقت گزارنے کا ٹائم ہوتا ہے، تب تمہارے کام کا نقصان نہیں ہوتا، تمہاری ضرورتیں خراب نہیں ہوتی ہیں، تمہارے دکان پہ پرابلم نہیں آتی ہے، تمہارے کسی معاملے میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی ہے۔ لیکن جب اذان ہوتی ہے تمہیں معلوم ہے کہ ہمیں رک جانا چاہیے، تمہیں معلوم ہے کہ باتیں بند کر دینی چاہیے۔ میاں جب قرآن کی تلاوت بند کرنے کا حکم ہے تو ہماری باتوں کی کیا حیثیت ہے؟ تھوڑا آواز، ہماری باتوں کی کیا حیثیت ہے؟ سوچو ذرا۔ ہم سب جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود حالت کیا ہے؟ اللہ اکبر! آج ہم نے اس اذان کی طرف توجہ نہیں دی۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم اذان کی آواز کا جواب دو گے اور اس کے بعد میرے لیے وسیلے کی دعا کرو گے تو قیامت کے دن میں تمہاری شفاعت کے لیے تمہیں تلاش کروں گا، میں تمہاری بخشش کرواؤں گا۔ تو جس عالم میں کوئی پرسان حال نہ ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت پرشش کر رہے ہوں گے، ہماری خبرگیری لے رہے ہوں گے۔ آج یہ نوجوان کس کا دیوانہ ہے؟ کہاں بھاگے چلا جا رہا ہے؟ کس کی طرف چلا جا رہا ہے؟ اس قدر ہم ایسی حرکتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر اللہ رحیم و رحمان و رحیم و کریم ہے، اس نے روزی نہیں روکی، دنیا سے نکال کر پھینک نہیں دیا، اپاہج لولا لنگڑا نہیں بنایا، اندھا نہیں بنا دیا۔ جس زبان کو چپر چپر چلاتے ہیں اس زبان کو اس نے گونگی نہیں کیا، جن آنکھوں سے بدتمیزیوں میں ڈوبے ہیں اللہ نے اس آنکھ کو پھوڑا نہیں، کان کو بہرا نہیں کیا، ہاتھ پیر کو لولا لنگڑا نہیں کیا۔ جبکہ ہم اگر ہمارا باپ بڑی مجلس میں اگر ہمیں کسی کام کا حکم دے، ہم انکار کر دیں تو باپ گھر سے نکالنے کی باتیں کرنے لگے، مگر وہی اذان کی آواز رب کی جانب سے مؤذن پکارتا ہے، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ کہیں خدا اگر پکڑنے پہ آ جائے، ایک سانس کا بدلہ لے لے تو بتاؤ کیا ہوگا؟ آنکھیں پھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ کچھ کر سکتے ہیں ہم؟ کان کو بہرا کر دے تو کچھ کر سکتے ہیں، ہاتھ توڑ دے تو کچھ کر سکتے ہیں، پیر ٹوٹ جائے تو کچھ ہو سکتا ہے، پاگل ہو جائے تو کوئی کچھ کر سکتا ہے، مگر وہ کتنا رحمان ہے، وہ کتنا بڑا رحیم ہے، وہ کیسا کریم ہے کہ ہم اس کے حکم کو موڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اس کے حکم سے منہ موڑ کر کے اپنی دنیا میں مگن ہیں، مگر وہ ہمیں کھلا بھی رہا ہے، وہ ہمیں پلا بھی رہا ہے، وہ ہمیں جلا بھی رہا ہے، ہمیں روزیاں بھی دے رہا ہے۔ سوچو مسلمانوں، آج لیکن کیا ہماری کرتوتوں کا بدلہ ہمیں ملے گا کہ نہیں؟ تو قرآن فرماتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں یہ تمہارے کرتوتوں کا بدلہ ہوتا ہے۔ گوشت بند ہوا، یہ ہمارے کرتوتوں کا بدلہ ہے۔ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ذبح کسی وہابی نے کیا کہ سنی نے کیا، گوشت ملا تو کھا لیا، دعوت ملی تو کھائی، یہ نہ سوچا کہ کس کے یہاں دعوت ہے، رسول اللہ کے دشمن کے گھر پہ دعوت ہے کہ عاشق رسول کے گھر پہ دعوت ہے۔ ہم نے یہ سب نہ سوچا، ہم نے رب کے حکم کی نافرمانی کی ہے، نتیجہ یہ ہوا ہم پر کبھی یہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، کبھی وہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، کبھی اور طرح کی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج ہم زیادہ ہیں یا پہلے زیادہ تھے؟ آج ہم کثرت میں ہیں یا پہلے کثرت میں تھے؟ آج ہم زیادہ تعلیم یافتہ ہیں یا پہلے تعلیم یافتہ تھے؟ آج ہر گھر میں ایک ایجوکیٹڈ بندہ ملے گا، ہر گھر میں ایک آدمی ہائی اسکول بی اے میں کرا ہوا ملے گا، ہر گھر میں پڑھا لکھا آدمی ملے گا، ہر محلے میں پڑھا لکھا آدمی ملے گا۔ آج ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں، آج روپے پیسے میں بھی زیادہ ہیں، آج ہم کلچر میں بھی زیادہ ہیں، آج ایجوکیشن بھی زیادہ ہے، مگر وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی کھینچ کے لائی ہے منزل سے بہت دور۔ تب ہم پیچھے تو تھے مگر عشق مصطفیٰ میں آگے تھے، تب ہم پیچھے تو تھے مگر اطاعت مصطفیٰ میں آگے تھے، تب ہم پیچھے تو تھے مگر شریعت کی اتباع میں آگے تھے، تب ہم پیچھے تو تھے مگر خدا کی خشیت میں آگے تھے، تب ہم پیچھے تو تھے مگر اخلاق ہمارا اعلیٰ تھا، تب ہم پیچھے تو تھے مگر ہماری سوچ اعلیٰ تھی، تب ہم پیچھے تو تھے مگر ہم بزرگوں سے محبت کرنے والے تھے، تب ہم نیچے تو تھے مگر اللہ سے پیار کرتے تھے، تب ہم پیچھے تو تھے مگر ہمارے اخلاق اور ہمارے عادت و ادبار بلند و بالا تھے۔ بڑا فرق تھا تب میں ہم میں، مگر آج کیا ہے؟ وہ اندھیرے ہی بھلے تھے،
کی قدم راہ پہ تھے، روشنی کھینچ کے لائی ہے منزل سے بہت دور۔ کتنا فرق ہو چکا ہے۔ آج کرامتوں کی تلاش کرتے ہیں لوگ کرامتوں کی تلاش کرتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ آپ جن اولیاء، جن علماء سے، جن بزرگوں سے کرامتوں کا انتظار کر رہے ہو، پہلے یہ تو سوچو کہ کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہمارے لیے کوئی کرامت آئے گی؟ بولو۔ حضرت نوح علیہ نبی کے علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تقریباً اللہ نے انہیں 950 سال کی عمر دی تھی۔ کتنے سال کی؟ 950 سال کی عمر دی تھی، اور وہ 950 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، سمجھاتے رہے۔ کتنے لوگ ایمان لائے؟ پوری قوم میں سے تقریباً 10 لوگوں نے سمجھا، اس سے زیادہ نہیں ہوئے تھے، یا 100 لوگ ہوئے ہوں، اس سے زیادہ نہیں ہوئے تھے ایمان لانے والے۔ حضرت نوح کا مذاق اڑایا جاتا تھا، جب وہ گزرتے تھے تو ان پر بھپتیاں کسی جاتی تھیں، ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا، ان کو چھوٹی سوچ والا کہا جاتا تھا، گیا گزرا کہا جاتا تھا، نہ جانے کیسے کیسے طعنے حضرت نوح کو دیے جاتے تھے۔ حضرت نوح نے ایک دن رب سے کہا، اے میرے مولا، یہ تیری قوم تیرے بندے سمجھنے والے نہیں ہیں، ان پر تو عذاب اتار دے۔ جب ان کی گستاخیاں بڑھیں، ان کی شرارتیں بڑھیں، ان کے گناہ حد سے زیادہ ہو گئے، کوششیں کر لی گئیں مگر ایمان نہ لائے، حضرت نوح کی دعا ہوئی، مولا انہیں تباہ و برباد فرما دے۔ چنانچہ حکم رب کی بارگاہ میں دعا قبول ہوئی، اور اس کے بعد اللہ نے ایک ایسا طوفان بھیجا کہ پوری دنیا اس وقت اس طوفان میں ڈوب گئی۔ بغداد کے گوڑیا کے تندور سے پانی ابلا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سب پر چھا گیا۔ آسمان سے موشلا دھار بارش، زمین سے پانی کا اگلنا، ادھر زمین پانی اگل رہی ہے، ادھر آسمان بھی پانی بہا رہا ہے، دونوں طرف سے اتنا پانی برسا، سارے لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ اس پانی برسنے سے پہلے اللہ نے حکم دیا، نوح لکڑی کا ایک گھر بناؤ، اب پانی کا عذاب آئے گا، یہ لکڑی کا گھر اسی پانی پر چلے گا، اپنے ماننے والوں کو اس پر لے لو، اور ہر جانوروں میں سے ایک ایک جوڑے اس میں رکھ لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لکڑی کا گھر بنانا یعنی کشتی بنانی شروع کر دی، جو کئی منزلیں کی بلند و بالا تھی۔ آج کا یہ اسٹیمر کچھ نہیں حضرت نوح کی کشتی کے سامنے۔ تو گویا کہ یہ کوئی کہے کہ ہم نے یہ ساری چیزیں ایجاد کی ہیں، یہ اس کے نظروں کا دھوکہ ہے۔ حقیقت میں حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے سمندر پر پانی پر چلنے والی کشتی کا ایجاد کیا تھا۔ لکڑی کا گھر بنایا گیا، ہر جوڑے سے گائے، بیل، بھینس، بکری، مرغی، چیٹی، کبوتر، ہر جتنے بھی جانور تھے، ہر نسل کے جانور کے ایک ایک جوڑے اس گھر میں رکھے گئے۔ جو لوگ اسلام قبول کر چکے انہیں بھی گھر کے اندر لایا گیا، اور آپ کا ایک بیٹا تھا، یعنی جو بیوی کے حساب سے کسی اور کا، دوسرے شوہر کا بیٹا تھا، نطفہ حضرت نوح کا نہیں تھا۔ چنانچہ اس کو بھی حضرت نوح نے سمجھایا، مگر وہ کہنے لگا میں اپنے دوستوں کے ساتھ رہوں گا۔ آج کیا یہی حال نہیں ہے ہمارے بچوں کا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا ہمارا بچہ نہیں سنتا ہماری بات۔ میرے دوستوں دیکھو ذرا، اے نوجوانوں کان کھول کر سنو، تمہارے دوست تمہیں کہاں لے جائیں گے؟ تمہیں پہلے سوچنا ہوگا کہ تمہاری دوستی اور عیاری کس سے ہے، تم کس سے تعلق رکھتے ہو۔ نمازیوں سے تعلق رکھو گے تو نمازی بنو گے، شریعت کے پیروکاروں سے تعلق رکھو گے تو شریعت کے پابند بنو گے، عاشقان مصطفیٰ سے تعلق رکھو گے تو عاشق بنو گے، تاج الشریعہ سے محبت کرنے والوں کے ساتھ رہو گے تو متصدف سنی بنو گے، سلح کلیوں کے ساتھ گھومو گے تو سلح کلی بنو گے۔ جیسی تمہاری دوستی ہوگی، دوستی اپنا رنگ ضرور دکھاتی ہے، جیسے دوست ویسا اثر ہوا کرتا ہے۔ حضرت نوح کا وہ بیٹا اپنے کافر دوستوں کے ساتھ باپ کی وہ بات نہیں مان رہا تھا۔ مسئلہ آیا تو بتا دوں، کچھ لوگ کہتے ہیں اپنے بیٹا ہماری بات نہیں مانتا ہے، کیا اگر وہ نماز نہ پڑھے تو ہم سے سوال ہوگا؟ اگر وہ روزہ نہ رکھے تو ہم سے پوچھا جائے گا؟ اگر وہ سچے کام نہ کرے تو ہم سے پوچھا جائے گا؟ یاد رکھو میں نے حدیث پاک کل سنائی تھی، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، سب کے سب ذمہ دار ہو اور ہر ذمہ دار سے اس کے نیچے والے کے بارے میں سوال ہوگا۔ تمہاری بیٹے کی بدعمالیوں کا ثواب باپ کو دینا ہوگا، بیٹی کی عریانیت کا جواب باپ کو دینا ہوگا، ماں کو دینا ہوگا، بھائی بہن کو دینا ہوگا،
ہاں ایک راستہ ہے کہ اپنی پوری طاقت وہ خرچ کر دے، ہر طریقے سے سمجھا کر کے دیکھے، اپنی پوری طاقت کو استعمال کر لے، اگر اس کے بعد بھی وہ نہ مانے تب اس سے پوچھا نہیں جائے گا، تب پوچھا تو ضرور جائے گا مگر وہ گرفت میں نہیں آئے گا۔ مولا میں نے سمجھایا تھا، میں نے اپنی طاقت بھر کوشش کی تھی۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں، حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو کہا آ جاؤ میرے بیٹے، آ جاؤ اس گھر میں سوار ہو جاؤ، یہ تمہیں پانی سے بچا لے گا۔ مگر وہ گھمنڈی کہتا ہے سآوی الی الجبل یعصمنی من الماء، ابا رہنے دو، ڈراؤ مت، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پانی وہاں نہیں پہنچے گا، میں وہاں بچ جاؤں گا۔ اسے حضرت نوح کی بات مذاق لگ رہی تھی، اس نے کہا میں پہاڑ پہ چلا جاؤں گا، پانی وہاں نہیں پہنچے گا، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت نوح فرماتے ہیں آج کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے سوائے اللہ کے۔ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ تو چڑھ گیا مگر پانی جب ابلا ہے تو شہر کے شہر تباہ ہو گئے، مکانات برباد ہو گئے، نسلیں تباہ ہو گئیں، انسانیت کا وجود ختم ہو گیا۔ اسی لیے حضرت نوح کو ثانی آدم کہا جاتا ہے کہ دوسرے آدم حضرت نوح ہیں جن سے یہ نسلیں چلی ہیں اور آج دنیا میں انسانیت باقی ہے۔ یہ حضرت نوح کے بعد سے وجود آیا۔ حضرت نوح کی کشتی جودی پہاڑ سے ٹکراتی ہے اور اس کے بعد یہ لمبی تفسیر ہے، کسی دوسرے وقت میں آپ کو بتاؤں گا۔ مگر میرے دوستوں یاد رکھو اللہ کا عذاب جو ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ آپ ولیوں سے کرامتوں کا انتظار کرتے ہو، کرامتیں آئیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہمارے لیے کرامت کسی کی صادر ہو؟ کیا ہم اس لائق ہیں؟ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں؟ آج تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کسی پیر سے محبت کرتے ہیں جبکہ وہ دعا کرتے کہ آپ مالدار ہو جائیں، تو اگر ہم مالدار ہو گئے تب تو وہ پیر اچھا ہے ورنہ وہ پیر صحیح نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں بلا ہے، پیر آیا دعا کر دیا بلا ٹل گئی، تب تو وہ پیر اچھا ہے ورنہ وہ پیر اچھا نہیں ہے۔ ہمارا کاروبار رکا ہوا تھا، پیر نے تعویذ دے دی، کاروبار چل گیا، تب تو وہ پیر اچھا ہے ورنہ وہ پیر اچھا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ ہم اس سے محبت اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، ہم اس لیے اس سے پیار نہیں کرتے کہ وہ متقی پرہیزگار ہے، ہم اس لیے اس سے پیار نہیں کر رہے ہیں کہ وہ دین میں متسلم ہے، ہم اس لیے اس سے پیار نہیں کر رہے ہیں کہ وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا ترجمان ہے، بلکہ ہم تو اس سے پیار اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہماری بزنس چلے، ہم اس سے پیار اس لیے کر رہے ہیں تاکہ میرے گھر کی مصیبت دور ہو جائے، ہم اس سے پیار اس لیے کر رہے ہیں تاکہ میرے یہاں بچہ ہو جائے، ہم اس سے پیار اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمارے اوپر سے سحر و جادو ہٹ جائے۔ تو گویا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے پیار نہیں کیا ہے، اپنے دنیا میں مقصد و غرض کے لیے پیار کیا ہے۔ اس پیار کی رب کی بارگاہ میں کوئی اہمیت نہیں ہے، پھر اس پیر سے کرامت کی تمنا کیسے کرتے ہو؟ اس پیر سے مدد کی تمنا کیسے کرتے ہو؟ کیا کرامت ہی سب کچھ ہے؟ الاستقامت فوق الکرامہ۔ میاں کرامت دکھانا تو جادوگر بھی دکھاتا ہے، انسان کو کبوتر بنا دیتا ہے، جادوگر نہیں دکھاتا شوبدے، وہ کرامت تو نہیں ہوتی، وہ شوبدہ ہوتا ہے۔ ہواؤں پہ اڑنا یہ کرامت ہو سکتی ہے لیکن ضروری نہیں کہ جادوگر بھی ہواؤں میں اڑ سکتا ہے۔ پانی پہ چلنا یہ کرامت ہو سکتی ہے مگر ضروری نہیں کہ ہر پانی پہ چلنے والا ولی ہو، کہ جادوگر بھی پانی پہ چل سکتا ہے جو تمہاری نظروں کا دھوکہ ہو۔ میاں حضرت موسیٰ کے سامنے جادوگر کھڑے ہوئے، ہمارے اور آپ کی بات تو چھوڑو، نبی سامنے کھڑا ہے اور سامنے جادوگر کھڑے ہیں، فرعون نے کہا مقابلہ کرو، سارے جادوگر سامنے کھڑے ہو گئے مگر تھوڑا سا ادب تھا، توجہ چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ سے ان جادوگروں نے کہا اے موسیٰ تم پہلے جادو اپنا کرتب دکھاؤ گے یا پہلے ہم دکھائیں؟ انہوں نے اتنا ادب کیا کیونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ کو سوتے دیکھا تھا، اور جب جادوگر سوتا ہے تو اس کا جادو ختم ہو جاتا ہے، تب کام نہیں کرتا، مگر جب حضرت موسیٰ سوتے تھے تب بھی ان کی لاٹھی ان کی حفاظت کرتی تھی، اگر کوئی قریب گیا تو بڑا سازدہ بن کر اسے نگل جایا کرتی تھی، کوئی نقصان پہنچانا چاہتا تو موسیٰ نبی علیہ السلام سوتے تو یہ لاٹھی ان کا پہرا کرتی تھی۔ تو جادوگروں نے دیکھا، سمجھ گئے کہ یہ جادوگر نہیں ہے، ورنہ اگر سوتا تو لاٹھی کام نہیں کرتی۔ انہوں نے دل میں محبت و احترام رکھ لیا، تھے تو کافر مگر دل میں احترام آ گیا، اور ادباً کہا کہ آپ بڑے ہو، پہلے آپ دکھاؤ پھر ہم دکھاتے ہیں، پہلے آپ ڈالو گے یا ہم ڈالیں؟
تو حضرت موسیٰ نے کہا پہلے تم اپنے کرتب دکھاؤ. انہوں نے اپنے رسیاں پھینکی میدان میں، ایسے ہی جیسے رسیاں پڑتی. قرآن فرماتا ہے بس ان کی رسیاں ایسے حرکت کرتی جیسے کوئی سانپ حرکت کر رہا ہو. گویا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم دھوکہ سمجھ رہے ہو، وہ سانپ تو نہیں بنا ہے مگر تمہاری نظریں دھوکہ ہیں. وہ ہل رہی تھیں وہ رسیاں، مگر وہ رسیاں ہی تھی، سانپ نہیں تھا، مگر دیکھنے والوں کو سانپ نظر آ رہا تھا. حضرت موسیٰ دیکھے تھوڑا سا بشری تقاضے کے تحت ادھر سے ادھر ہوئے. اللہ نے فرمایا لا تخف، اے موسیٰ ڈر مت، القی عصاک، اپنا لاٹھی اپنی لاٹھی ڈال. حضرت موسیٰ نے فوراً لاٹھی ڈالی، فوراً اس لاٹھی نے ایک بڑا سا اژدہا وہ بنی اور سارے سانپوں کو نگل گئی. اور پھر حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا پکڑ اس کی دم کو. حضرت موسیٰ نے لاٹھی کی دم کو پکڑا تو پھر وہ لٹھی بن گئی اور سارے کی ساری رسیاں غائب. جب جادوگر جادو دکھاتا ہے تولیہ کو لے کر اسے کبوتر بناتا ہے، اور جب کبوتر بن گیا بعد میں جب کبوتر ختم تو دستی واپس، مگر ہیاں رسی غائب، پتہ ہی نہیں کہاں چلی گئی. جادوگر سب سمجھ گئے کہ اگر یہ جادو ہوتا تو ہماری رسیاں دکھتی تو کہیں نہ کہیں، مگر کہیں نہیں دکھ رہی ہیں. فوراً وہ حضرت موسیٰ کے سامنے گر گئے سر بسجود ہو کر. فرمایا آمنا برب ہارون، و موسیٰ، ہم موسیٰ اور رب اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے انہیں ایمان کی دولت کیوں عطا فرمائی؟ کیونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ کا احترام کیا تھا، حضرت موسیٰ کا احترام کیا تھا. اس لیے اللہ نے انہیں دنیا کے بھی عذاب سے بچایا، قبر کے بھی عذاب سے بچایا، حشر کے بھی عذاب سے بچایا، دونوں جہاں میں انہیں اچھی زندگی عطا فرمائی. سوچو ذرا، فرعون کہتا ہے اچھا تم لوگ موسیٰ پر ایمان لے آئے مجھ سے پوچھے بغیر، یہ تمہارا بڑا استاد لگتا ہے. یعنی اے جادوگرو تم نے اسی سے سیکھا ہے موسیٰ سے، یہ موسیٰ بڑا استاد ہے جادوگر اور تم اس کے شاگرد ہو، تم نے مجھ سے پوچھے بغیر کیسے ایمان قبول کر لیا؟ بادشاہ میں ہوں. فوراً اس نے کہا سنو اب میں تمہیں سخت سزا دوں گا، میں تمہیں الٹے طریقے پہ کاٹوں گا. یعنی پہلے دایاں ہاتھ، پھر بایاں پیر، پھر بایاں ہاتھ، پھر دایاں پیر، میں اس طرح تمہیں سزا دوں گا. ان لوگوں نے کہا جو سزا دینا چاہتا ہے دے لے تو سزا، تو سزا بس اسی دنیا کی زندگی میں دے سکتا ہے، آخرت کی زندگی میں نہیں دے سکتا. کرامت ولیوں سے کرامتوں کی تمنا کرنے والوں، موسیٰ علیہ السلام اور ان جادوگروں کے قصے سے جسے قرآن بیان کرتا ہے سبق سیکھو. کیا یہی محبت ہے ہماری غوث آدم سے؟ کیا ایسی ہی عقیدت خواجہ سے ہے؟ کیا ایسی ہی عقیدت ہم تاج الشریعہ سے کرتے ہیں؟ تاج الشریعہ سے محبت کرتے تو تب پگڑی والوں کے پیچھے نہیں بھاگتے، سورہ کلیوں کے پیچھے نہیں بھاگتے، دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی کے چکر میں نہیں پڑتے. جب میرے پیر نے کہہ دیا ان سے بچو تو بچو. کیوں بچنا؟ کس لیے بچنا؟ مرید کیسا ہے تو سوال کر رہا ہے. پیر نے کہہ دیا بچو تو بچو، دلیل وہ جانتا ہے، ہم اس لائق نہیں کہ اس دلیل کو سمجھ سکے. اگر اسی لائق ہوتے تو ہم بھی وہاں نہ پہنچتے. نہیں ایسا ویسا. ارے تو ایک طرف تو کہتا ہے کہ تاج الشریعہ جیسا کوئی عالم نہیں، وہ وارث علوم اعلیٰ حضرت ہیں، وہ جانشین حضور مفتی اعظم ہند ہیں. اس کے بعد کہتا ہے ایسا کیوں بولے؟ تو کہتا ہے ارے فلاں نے تصویر نکلواتا ہے تو فلاں ایسا کرتے ہیں تو فلاں ایسا کرتے ہیں تو. ارے کون کیا کرتا ہے وہ تو جو جانے دو گڑھے میں، تیرے پیر نے کیا کہا وہ بتا. کون کیا کہتا ہے اس سے مطلب ہے شریعت یہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کا حکم. محبت ہے ہماری، یہ بزرگوں سے یہی محبت ہے. اگر یہ محبت ہوتی سوچو تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو اذان کی آواز سنے اس کو دہرائے اور میرے لیے وسیلے کی دعا کرے تو قیامت میں اسے تلاش کروں گا. میں اسی نقطے سے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جو نبی قیامت کے اس ہولناک منظر میں ہماری دستگیری کر رہا ہو، ہماری سفارش کر رہا ہو، کیا یہ دنیاوی حکومتیں ہمیں ستائیں گی تو مصطفیٰ ہماری دستگیری نہیں کریں گے؟ یہ دنیاوی حکومتیں ہم پر قانون لگائیں گی تو کیا مدینے کے آقا ہماری مدد نہیں کرے گا؟
کیا جب ہم پر مشکلیں دنیا میں آئیں گی تو مصطفیٰ جان رحمت ہماری مدد نہیں کریں گے؟ وہ مدد نہیں کر سکتے، یہ عقیدہ وہابیوں کا ہے۔ وہ مدد نہیں کر سکتے، یہ عقیدہ تبلیغیوں کا ہے۔ وہ مدد نہیں کر سکتے، یہ عقیدہ قادیانیوں کا ہے۔ وہ مدد نہیں کر سکتے، یہ عقیدہ وہابیوں غیر مقلد سلفیوں کا ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ وہ تو وہ ہیں کہ وہ جب بھی چاہیں وہ نبی مختار کل ہیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ ان کی وہ شان ہے کہ جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ فضا میں اڑنے والوں یوں نہ اتراؤ ندا کر دیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ شان ہے ان کی۔ اور مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہے وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہیں وہ یاور، بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دیں۔ وہ شان ہے مصطفیٰ کی کہ بلاؤں کو پکڑ کر بلاؤں کو گرفتار کر دیں، یعنی بلاؤں کو قیدی بنا دے، بلاؤں کی میرے گرفتار، بلاؤں کی میرے گرفتار، مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہیں وہ یاور، بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دیں۔ جو بلائیں مجھے گرفتار کرنے آ رہی ہیں، وہ مصطفیٰ ایسا مختار ہے، پاورفل ہے کہ ان بلاؤں کو پکڑ کر بلاؤں کے ہاتھوں گرفتار کروا دے۔ یہ تو شان ہے۔ جب پرتھوی راج نے خواجہ کو بہت ستایا، بہت پریشان کیا، نماز نہیں پڑھنے دی، عبادت نہیں کرنے دی، تبلیغ نہیں کرنے دی، بہت ستایا، اونٹ اٹھاؤ، پانی نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، جب بہت زیادہ ہو گیا، معتقدین تنگ آ گئے، تو حضرت خواجہ فرماتے ہیں بہت ہو گیا اب، اے پتھورا ترا گرفتار کر دم و در دست سلطان اسلام دادم۔ اے پتھورا سن، ہم نے تجھے پکڑ کر مسلمانوں کے بادشاہ کے حوالے کر دیا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ جملہ تھا خواجہ کا۔ گفتے اللہ بود گرچہ حلقوم عبداللہ بود، یہ شان تھی۔ کہتے ہیں پتھورا من ترا گرفتار کر دم، میں نے تجھے پکڑ لیا ہے، وہ در دست سلطان اسلام دادم، اور تجھے میں نے بادشاہ اسلام کے حوالے کر دیا ہے۔ ابھی تھا محمود غزنوی، وہی تھا غزوہ ہند۔ آج سب آسانی سے سب ہم چاہ رہے ہیں، وہی تھا غزوہ ہند۔ ادھر کئی بار حملہ کر چکا مگر جیتا نہیں، سویا تھا، رات میں خواب دیکھتا ہے۔ ایک بزرگ نورانی چہرے والے آئے اور کہا محمود اٹھ، کیا کر رہا ہے؟ کہاں سویا ہے؟ حملہ کر، یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ اٹھا، حملہ کیا اور پتھورا کو پکڑا، گلے میں لوہے کی سلاخیں ڈالی، ہاتھوں میں قید کر کے لے کے گیا۔ پھر بعد میں اسے خیال آیا، کسی نے کہا ایک بزرگ کی کٹیا ہے، اللہ کے ولی یہاں رہتے ہیں، اذان و نماز ہو رہی ہے۔ کہا اچھا چلوں ذرا اس بزرگ کی زیارت کر لوں۔ آئے، جیسے خیمے میں داخل ہوئے، نظر خواجہ کے چہرے پر پڑی، فوراً گر پڑے، باتوں کو بوسہ دیا، قدموں کو چوما، کہنے لگے اللہ اللہ اللہ، قربان میرے آقا، خواب میں جس نے مجھ سے کہا تھا چل حملہ کر، وہ کوئی اور نہیں تھا، یہی بزرگ تھے جو میرے خواب میں آ کر مجھے یہاں پہنچا رہے تھے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو محبت ہو تو ایسی ہو، محبت ہو تو ایسی ہو، ہے ہمارے اندر یہ۔ ارے جو نبی قیامت میں ہمیں بخشوائے، یہ نوجوان اذان کی آواز سن کر بس گھومتا ہے اور کہتے ہو کہ ہمارے ساتھ مدد اترے گی، کرامت دکھائی جائے گی۔ پہلے خود اس لائق ہم بنے کہ کرامت خود مچل جائے کرامت دکھانے کے لیے۔ آج اس وقت سب سے بڑی کرامت دین پر عمل کرنا ہے۔ آج سب سے بڑی کرامت دین میں تسلب ہے۔ آج سب سے بڑی کرامت شریعت پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے۔ یہ شکایتیں صحیح ہیں آپ کی کہ نہیں، مشکل، بہت حالات خراب ہیں، عمل کرنا بڑا مشکل مولانا، اسی مشکل پر دین پہ عمل کرنا ہی تو کرامت ہے، اسی کو تو کرامت کہتے ہیں۔ وہ کیا خوشیوں میں خدا کو مانا تو کیا مانا، غموں میں رب کو یاد کر، یہ تیری بندگی ہے۔ خوشیوں میں کیا؟ اب یہاں چند مسئلے آپ کو بتا دوں، یاد رہے میرے نبی فرماتے ہیں مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعہ واضربوہم اذا بلغوا عشرہ، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں نہ پڑھیں
تو انہیں مار کر نماز پڑھاؤ۔ کوئی ہے جو پڑھاتا ہے اس طرح نماز؟ ارے وہ باپ کیا پڑھائے گا جو خود ہی سویا رہتا ہے، وہ ماں کیا پڑھائے گی جو خود ٹی وی دیکھتی ہو، وہ بہن کیا پڑھائے گی جو خود میک اپ کر کے باہر گھومنے کے چکر میں ہو۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا میسج نہیں پڑھ رہے ہو کہ ہم نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ دن آئے گا کہ مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگیں گی، مسلم لڑکیاں غیروں سے شادیاں کریں گی، مسلم لڑکیاں اپنا اسلام چھوڑ دیں گی، وہ اسلام جس کا قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور پورے دنیا کو 1500 سال سے چیلنج دے رہا ہے۔ بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی تیار کرنے والے بڑے بڑے ذہین، بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے لیکچرار آج تک قرآن کی ایک آیت بنا نہ سکے۔ اس کا مقابلہ اس نے یہاں تک اعلان کر دیا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ ایسا چیلنج کوئی نہیں کرتا۔ قرآن کہہ رہا اگر تمہیں شک ہے جو میں نے اپنے بندے محمد پر یہ کتاب اتاری ہے تو اپنے مددگاروں کو بلا کر ایک سورت لے آؤ، ایک آیت لے آؤ، ایک آیت ایک سورت لے آؤ، اپنے مددگاروں کو بلا لو۔ کہاں کے مددگار؟ امریکہ کے، ہندوستان کے، سری لنکا کے نہیں۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ پوری کائنات میں تمہیں علی مدد کو جو ملے سب کو بلا لو، اللہ کو چھوڑ کر۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، رب کو چھوڑ کر پوری کائنات میں جو تمہاری مدد کر سکے میری قرآن کی طرح ایک سورت لے آؤ، ایک آیت لے آؤ۔ سکھایا ہم نے بچیوں کو، جس باپ نے اپنی بچیوں کو سکھایا ہوتا وہ بچی کبھی اپنا مذہب تبدیل نہیں کرتی، جس باپ نے اپنی بیٹی کو سکھایا ہوتا وہ بیٹی کبھی اپنا دین نہیں چھوڑتی۔ یہ عشق کے نشے چند دن چلتے ہیں، اکثر افیئر میں کی گئی شادیاں بعد میں ڈیورس اور خلا پہ جا کر ختم ہوتی ہیں۔ یہ چند دن کی عیاشیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں، یہ نفس کی شرارتوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں فلاں اسلام قبول کر لیا، ہمیں خوشی ہوتی چلو اسلام کسی بھی طریقے سے قبول کیا، مگر میں سمجھتا ہوں اسلام قبول کرنا وہی بہتر ہے جب کسی لڑکی کے عشق میں نہ کیا ہو بلکہ وہ دین کی حقانیت کی وجہ سے کیا ہو۔ آج یہی ہو رہا ہے دونوں طرف۔ آپ تو بڑے خوش ہوتے ہو کہ فلاں پیر صاحب نے فلاں کو مسلمان بنا دیا، کبھی روئے دو چار آنسو کہ ایک بیٹی مسلمان لڑکی کافر بن گئی، غیر کے ساتھ بھاگ گئی۔ اور یہ بھی سچ بولنا اور اتنے گریبان میں ہاتھ رکھ کر کے جھانک کر سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہنا کیا یہ لڑکیاں اسکول والی نہیں تھی؟ کیا یہ لڑکیاں اسکول کالج پڑھنے والی نہیں تھی؟ کیا اسکولوں میں جانے والی لڑکیاں نہیں تھی؟ اب تک ریکارڈ نکال لو تم، جتنی لڑکیوں نے ایسی حرکتیں کی ہیں یا تو اسکول کے ہاسٹل میں پڑھتی تھی یا اسکول وہ پڑھنے جایا کرتی تھی، مدرسے میں پڑھنے والی کسی بچی نے آج تک ایسی حرکت نہیں کی ہے اور نہ انشاءاللہ کبھی کرے گی۔ ہم بڑے غرور میں رہتے ہیں، بڑے گھمنڈ میں رہتے ہیں۔ کیا کرنا ہے اسے؟ اس کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچیوں کو پڑھاؤ مت، بڑی فکر ہے اپنی بیٹیوں کے تعلیم کی تو ایسا انتظام بھی کر کے دکھاؤ جہاں آپ کی بچی اس طرح حرکتیں نہ کر سکے۔ لیکن نہیں، ہم اپنے بچوں پر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ باپ بھی سویا، ماں بھی سوئی، دونوں مل کر فلمیں دیکھتے ہیں، ہاتھ میں موبائل ہے، کیا چل رہا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں بچوں کو مار کر نماز پڑھاؤ۔ میاں آپ مدرس کو مسجد میں اپنے بچوں کو مارنے نہیں دیتے، مارنے دیتے ہو؟ پرمیشن ہے مارنے کی؟ ہاں کیوں؟ کس لیے پرمیشن نہیں ہے؟ بڑا پیارا ہے آپ کا بچہ، جب جہنم میں جلایا جائے گا تب بچا لینا۔ جب اسے قرآن پڑھنے نہیں آئے گا، ایک تو اس کا نفس ہے جو اسے پڑھنے سے روک رہا ہے، ایک اس کا شیطان ہے جو اسے پڑھنے سے روک رہا ہے، ایک اس کا بچپنا ہے جو اسے پڑھنے سے روک رہا ہے، بچوں کے محلے کا ماحول ہے جو اسے پڑھنے سے روک رہا ہے، پانچ قوتیں اسے قرآن پڑھنے سے روک رہی ہیں۔ بلانے کے لیے کوئی نہیں ہے، مولانا خالی پڑھانا چاہتے ہیں، کمیٹی کو بھی فکر نہیں، سوسائٹی کو بھی فکر نہیں، باپ کو بھی فکر نہیں، ماں کو بھی فکر نہیں۔ بتاؤ، مار کا ایک ڈر رہ گیا جس سے بچہ پڑھے، وہ بھی چھین لیا گیا۔ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ خلیفہ اعلیٰ حضرت قاضی القضات فی زمان اعلیٰ حضرت
صدر الشریعہ ابو العلا حکیم امجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے محدث کبیر دامت ظلہ النورانی کے والد ماجد ہیں، انہوں نے بہار شریعت پڑھو معلم اور متعلم کے آداب جو تحریر فرمایا، اس میں یہ فرمایا کہ ضرورت پڑنے پر استاذ بچوں کو مار بھی سکتا ہے، اسے ڈانٹ بھی سکتا ہے، یہ شریعت کا قانون ہے۔ وَضْرِبُوهُمْ إِذَا بَلِغُوا عَشْرًا، میرا نبی فرماتا اگر 10 سال کی عمر میں بچہ وضو غسل کے ڈھنگ نہ سیکھ جائے، قرآن پڑھنا سیکھ نہ جائے، نماز کو مسجد میں نہ جائے تو اسے مار کر مسجد میں لے جاؤ۔ یہ اسلام کا قانون ہے، اور ہم نے اپنے گھروں سے نئے قانون بنا لیے، اوپر سے امید ہے کہ کرامت ہوگی۔ جام دامن ہما تار تارس پمبا کجا کجا نے، ہم ہر جگہ سے تو کپڑے پھٹے ہیں، کہاں کہاں چکتی لگائی جائے، ادھر سے بار بار پیسہ دکھا رہے ہیں کہ اعلان کیا جائے۔ میرے دوستوں، حالات طوفان نوح لانے سے چشم فائدہ، 2 اشک ہی بہت ہیں، اگر کچھ اثر کرے 2 منٹ اور لے لوں گا اسی سے، کیونکہ بات ادھوری رہ جائے گی۔ میرے نبی فرماتے ہیں اذان سننے کے بعد پہلے یہ بتاؤ کچھ تبدیلیاں آئیں گی کہ صرف میرا بولنا ہی بولنا رہ جائے گا؟ وعدہ کرو۔ دیکھو مجھے تو جو اللہ دینا چاہے گا وہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا۔ ابھی آتے ہی فتاوی رضویہ کا مطالعہ کر رہا تھا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کسی کی اصلاح، کسی کی بات سے کوئی ایک آدمی صحیح ہو گیا تو اسے دوگنا اجر ملتا ہے۔ اس طرح جیسے جیسے بڑھو گے اجر بڑھے گا۔ بہرحال وقت نہیں اس کو بولنے کا، سوچو ماحول بہت خراب ہوتا جا رہا ہے۔ میرے نبی نے یہ فرمایا اذان کے بعد درود پڑھو۔ کیا پڑھا ہے؟ حدیث شریف میں درود۔ اب اگر اذان کے بعد درود پڑھنے کا حکم رسول دے رہے ہیں، نہ شرک ہے، نہ بدعت ہے، نہ حرام ہے، تو اذان سے پہلے درود پڑھنا بدعت کیوں؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری چیز، نبی کسی کے کام نہیں آئیں گے۔ اگر نبی کسی کے کام نہیں آئیں گے تو اس دعا میں اللہم وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، اے اللہ پیارے مصطفیٰ کو مقام محمود عطا فرما، وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، مصطفیٰ کو مقام محمود پر مبعوث فرما، اے میرے مولا جس کا تو نے وعدہ کیا، وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، اور اے اللہ ہمیں مصطفیٰ کی شفاعت نصیب فرما قیامت کے دن۔ وہابیوں، تبلیغیوں، سلفیوں، اہل حدیثوں، یا تو تم اس دعا کو پڑھنا بند کرو، کوئی نئی دعا ایجاد کرو، اور اگر اس کو پڑھتے ہو تو یہ مانو کہ ہم سنیوں کا عقیدہ صحیح ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت، رسول اللہ کی کیا رضا، یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔